4 قابل عبرت عورتیں۔ واحلہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور اس کو ایک برحق نبی کی زوجیت کا شرف حاصل تھا۔ برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے۔ اس کو ایمان نصیب نہ ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی کہ حضرت نوح علیہ السلام نعوذ باللہ پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ یہ سچے دل سے کبھی ایمان نہ لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ ہی رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ واحلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہ دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن واحلہ چونکہ منافق تھی، اس لیے اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے رے میری قوم! زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ اسی جگہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ حضرت آسیہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس ظالم نے آپ پر بڑے بڑے ظلم کیے۔ آخر اس نے 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ آپ ہل نہیں سکتی تھیں، اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا اور آپ کو دھوپ کی تپش میں ڈال دیا۔ آپ کا دانہ پانی بھی بند کر دیا۔ ان تمام مصائب کے باوجود آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں، فرعون کے کفر سے اور اللہ کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں۔ اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اور وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت مریم رضی اللہ عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے انہیں طعنے دے دے کر بہت تکلیفیں پہنچائیں، مگر آپ ثابت قدم رہیں۔ قرآن مجید میں ان 4 عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ تحریم میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت، یہ دونوں ہمارے مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دھوکہ کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عورتوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے قوم سے نجات دے، مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم کی جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس لیے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے ہوئی۔ واحلہ اور واحلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر بھی کفر میں گرفتار ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں، جبکہ فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا
اور بے پناہ تکلیفوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔